وبارک علی النبی الأمی وآلہ وصحابہ اجمعین کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، سیرت کی اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے ہم لوگوں نے جانا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کس کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہو یا کوئی اور کتاب ہو یا قصہ کہانی ہو یا ناول ہو، ہر ایک کے لیے پڑھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، الگ انداز ہوتا ہے۔ اسلوب کو پانے کے لیے کچھ لوگ ادب کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ناولوں کو ٹٹولتے ہیں، تو کچھ ٹائم پاس کرنے کے لیے لطیفوں اور مزاحیہ کتابوں کو پڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جب پڑھی جائے اور یا سنی جائے تو اس طرح نہ کیا جائے جس طرح عام طور پر لوگ ناولوں یا قصہ کہانیوں یا تاریخی کتابوں کو لاپرواہی کے ساتھ رغبت کے بغیر پڑھتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، کہ کچھ باتیں سمجھ میں آئی، کچھ نہیں سمجھ میں آئی، ذہن حاضر تھا یا کہیں اور ذہن بھٹک رہا تھا، لیکن کتاب چل رہی تھی کہ کسی بہانے ہمارا وقت نکل رہا ہے۔ بلکہ ہمیں اس جذبہ عقیدت اور والہانہ جوش محبت کے ساتھ سیرت کو پڑھنا یا سننا چاہیے کہ یہ شہنشاہ دارین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا ذکر جمیل ہے، جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز اور ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام باعث تخلیق کائنات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جان کائنات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام روح کائنات ہیں، اور روح ایمان ہیں، جان ایمان ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں۔ یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو سیرت مبارکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان قابل احترام اداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات کی تمام عظمتیں قربان ہیں۔ لہذا اس کے پڑھتے وقت یا سنتے وقت ہم سب کو ادب و احترام کا پیکر بن کر اور تعظیم و توقیر کے جذبات صادقہ سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے اس تصور کے ساتھ اس کی ایک ایک سطر کو پڑھنا چاہیے یا سننا چاہیے کہ اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حسنات و برکات کا خزانہ ہے۔ اور گویا ہم سب حضور رحمت عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری اداؤں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آپ کے فیض صحبت سے انوار حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ابراہیم تجیبی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ان کے قول کو
قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں نقل کیا کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ پرسکون ہو کر نیاز مندی و عاجزی کا ذکر کرے اور آپ کی عظمتوں پر اپنے جذبات کو ایسے ہی ایثار کرے جیسے بارگاہ رسالت علیہ تحیت و ثنا میں حاضر ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے ہیں اور مستفیض ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سیرت کو سننے کے آداب آج اس لیے بتائے گئے تاکہ ہم مزید آگے جو سیرت کی معلومات حاصل کریں تو اس میں ہمیں سیرت کے کما حق و آداب بجا لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی آخر الزماں اشرف الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے وقت یا سنتے وقت اس کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔